اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی درد یا کسی اور وجہ سے رات کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ دن کو 12 رکعتیں ادا فرماتے۔ مسلم شریف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مقررہ وظیفے یا کسی قسم کی کسی چیز سے سو جائے تو وہ اسے فجر اور ظہر کی نماز کے دوران پڑھ لے تو اس کے لیے لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس نے وہ رات کو ہی پڑھا ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، یہ روایت بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ حزب کے لفظی معنی ہے حصہ اور باری۔ یہاں اس سے وہ وظیفہ مراد ہے جو انسان اپنے طور پر مقرر کر لیتا ہے، جیسے میں رات کو تہجد کی 8 رکعت پڑھا کروں گا، ہر روز 1 پارہ قرآن مجید کا پڑھوں گا، یا اتنی بار اللہ کا فلاں ذکر کروں گا۔ پھر وہ اپنے ارادے کے مطابق امکانی حد تک عمل کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کسی وقت اس پر نیند کا زور آ جائے تو وہ اپنا وظیفہ پورا نہ کر سکے تو بعد میں وظیفہ پورا کر لے۔ اللہ کے یہاں اسے اس طرح لکھا جائے گا کہ مانو اس نے اپنے وقت پر ہی اسے پورا کیا۔ اس سے نفلی اچھے اعمالوں کی قضا کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر عبادت کرے اور نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ابو داؤد بسند صحیح۔ فائدہ، اس میں نیک مرد عورت کا کردار بیان کیا گیا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کو اپنے گھر والوں کو جگائے اور دونوں نماز پڑھے، یا راوی کو شک ہے ان میں سے ہر ایک 2 رکعتیں اکٹھی پڑھے، تو ان دونوں کو ذاکرین اور ذاکرات یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ ابو داؤد بسند صحیح۔ فائدہ، جمیعہ سے کچھ لوگ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ دونوں شوہر اور بیوی جماعت سے نفلی نماز پڑھیں، لیکن جمیعہ کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے ایک وقت میں نفلی نمازیں پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ سورہ احزاب کی آیت 35 ہے، جس میں نیک مردوں اور نیک عورتوں کی خاصیت کا اور ان کی فضیلت اور اجر ثواب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔